دنیا والوں سنو بات ایک معتبر، دنیا والوں سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ دنیا والوں سنو، دنیا والوں سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ منتظر پھر بھی تم ہو گیا منتظر، منتظر پھر بھی تم ہو گیا منتظر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ رب کے پیارے محمد کے نور نظر، رب کے پیارے محمد کے نور نظر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ دنیا والوں سنو، دنیا والوں سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ معجزہ بھی باقی ہے، موعود کا واقعہ ہے یہ مہدی کے مسواک کا۔ معجزہ بھی باقی ہے، موعود کا واقعہ ہے یہ مہدی کے مسواک کا۔ دے رہی ہے گواہی بن کے شجر، دے رہی ہے گواہی بن کے شجر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ دنیا والوں سنو، دنیا والوں سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ دین میں تم کو ہو کوئی شک و شبہ، مرشدوں سے ملو کر لو اس کی دوا۔ دین میں تم کو ہو کوئی شک و شبہ، مرشدوں سے ملو کر لو اس کی دوا۔ کیوں بھٹکتے ہو پھر تم ادھر سے ادھر، کیوں بھٹکتے ہو پھر تم ادھر سے ادھر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ دنیا والوں سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ علم کتنا تمہاری ہے اوقات کیا تم سمجھتے، حدیثوں کی ہر بات کیا۔ علم کتنا تمہاری ہے اوقات کیا تم سمجھتے، حدیثوں کی ہر بات کیا۔ تم حدیثوں میں ڈھونڈو نہ زیر و زبر، تم حدیثوں میں ڈھونڈو نہ زیر و زبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ دنیا والوں سنو، دنیا والوں سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے
سمجھ لو کہ دوزخ کا ایندھن بنا، وہ پھرے گا جہاں میں صدا در بدر، وہ پھرے گا جہاں میں صدا در بدر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی، دنیا والوں سنو، دنیا والوں سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ مختار سے جب سمیع نے پڑھی نعت موعود کی، ساتھ اس کے سبھی نے یہ تصدیق کی، جب سمیع نے پڑھی نعت موعود کی، ساتھ اس کے سبھی نے یہ تصدیق کی، سن کے کہنے لگے سارے جن و بشر، سن کے کہنے لگے سارے جن و بشر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی، دنیا والوں سنو، دنیا والوں سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی، دنیا والوں سنو بات ایک معتبر، مہدی آ کر گئے ہم نے تصدیق کی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ بزرگان دین، مشائخ نظام اور معزز سامعین کرام، آپ تمام اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے مہدویہ جماعت تحفظ ختم نبوت و عقیدت کے نوجوان تحفظ ختم نبوت اور عقیدت کے عنوان سے ایسے ایک عظیم الشان جلسے کا انعقاد کیا کرتے ہیں، جس کی بدولت ہمارے مایہ ناز مقررین اکرام تحفظ ختم نبوت کا اظہار بھی کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے عقائد جو وابستہ ہیں ان سے اس کا بھی بخوبی اظہار کیا کرتے ہیں، جس سے ہمارے اذہان اور قلوب روشن ہوتے ہیں۔ الغرض اس سال بھی اس جماعت کے زیر اہتمام یہ جلسہ منعقد ہے۔ ماحول میں سرد لہریں چل رہی ہیں، موسم سرد ہے اور موسم بھی بڑا عجیب ہے، دن ہے کہ گرمی ہے، رات ہے کہ سردی ہے۔ سردی ایسی کہ جسم ٹھٹر رہے ہیں۔ اس موسم ہی کی طرح ملت مہدویہ کا ماحول بھی بالکل ایسا ہے، کہیں بدعقیدے کی گرمی ہے تو کہیں اصلاح کی سرد مہری نے جان کنی کی سی حالت پہ کر دی ہے۔ احساس پر بے حسی کی سرد لہریں سے جامد کیے دے رہی ہیں، قلوب و ذہن پر خاموشی کی برف تاری ہے۔ صاحب فکر و نظر خاموش ہیں اس فکر میں کہ بھئی کریں بھی تو کیا کریں، اور وہ جو عین سے ایمان اور الف سے عقیدہ لکھتے ہیں
اصلاح ملت پر کمر بستہ ہیں۔ عجیب زبوں حالی کی کیفیت ہے۔ اس کیفیت میں ان نوجوانوں نے جو عنوانات طے کیے، آج کا یہ جلسہ ان عنوانات سے اگر ہمارے مقررین کرام بہت اچھی طرح سے انصاف کریں گے، جس کی بدولت دور نبوت کے احکامات بھی سامنے آئیں گے اور دور ولایت کے اعمال و افعال بھی ہم تمام کے روبرو بخوبی آ سکتے ہیں۔ یہ جلسہ جو بعثت مہدی موعود علیہ السلام کے سلسلے میں منعقد ہے، اس کے 4 عنوانات، اور دعا دیجیے ان نوجوانوں کو کہ انہوں نے قرآن کی 4 آیتوں سے عنوانات کا استفادہ کیا ہے، اور آپ کے روبرو وقفے در وقفے سے ان عنوانات کے تحت مقررین اکرام اپنے زرین خیالات سے ہم سب کو نوازیں گے۔ لہٰذا اس جلسے کے آغاز کے لیے میں جناب سید خلیل ابراہیم کو آواز دیتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک سے اس جلسے کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة
قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق المهدي الموعود العظيم. ایک سوغات عظیم ہی ہے کہ آج کے اس بد عقیدے کے پھیلتے ہوئے ماحول میں ہماری نگاہیں، ہماری آنکھیں ان بزرگوں کو دیکھ رہی ہیں جو عقائد کے تحفظ کے علمبردار ہیں. عجیب ماحول ہے. ہم جس ماحول سے اٹھے اور یہاں تک پہنچے، ہر لمحہ ہر وقت بزرگان دین کی صحبت نصیب ہوتی، ان کے پند و نصیحت سے شرفیاب ہوا کرتے. اب تو ماحول ایسا ہے کہ جاہل علماء کو سکھا رہے ہیں. اس ماحول میں بھی جب ہماری نگاہیں ایسی بزرگ شخصیتوں پر پڑتی ہیں تو کون پتہ نہیں کون کیا کرے. میں تو خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسے ماحول میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ شرف عطا کیا ہے کہ ایسے بزرگان دین کو ہم دیکھیں اور ان کی صحبت میں رہیں. آج کی مجلس کا یہ خاصہ ہے کہ آج مفسر قرآن سے پہلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں کہ ابھی آپ نے تفسیر لکھی نہیں تھی. اس وقت میں نے آپ کو شمس العلماء کے ساتھ مفسر قرآن کا ایک کتاب بھی لکھا تھا. اس پر اعتراض بھی ہوا اور یہ بات مرشد تک بھی پہنچی. تو اس کے بعد مرشد کا کمال دیکھیے، جب بھی کسی بھی مجلس میں تلاوت کلام پاک ہوتا، آپ فوراً مائک لے کر اس کی تفسیر وہیں پر کر دیا کرتے. اور وہ روایت آج تک ہمارے پاس جاری ہے، اور آپ اس وقت میں مفسر قرآن بھی ہیں جو ہم شان سے کہہ سکتے ہیں. الغرض آج کی اس مجلس میں آپ باحیثیت صدر تشریف فرما ہیں، جو ہمارے لیے ایک نعمت ہی کے برابر ہے. بالخصوص آپ کی عمر کے اس حصے میں اور آپ کی حلالت کے اس دور میں جب بھی نام مہدی آتا ہے، جب بھی ایمان اور عقیدت کی بات ہوتی ہے، پتہ نہیں آپ کی اس عمر میں بھی وہ جوانی کہاں سے آ جاتی ہے جو قدرت کی عطا سمجھی جاتی ہے. پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ خلیل ہیں. جب گفتگو کرنے تیار ہوتے ہیں تو کسی طرح کی لاغری آپ میں محسوس نہیں ہوتی. باقاعدہ نکات کے اوپر بڑی گرفت کے ساتھ آپ بات کرتے ہیں، اور یہ کسی کی مجال نہیں کہ اس عمر کے حصے میں اپنا نام بھی یاد رکھ سکیں. حاضرین جلسہ، آج کی اس مجلس کے آپ صدر ہیں. میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ ہماری اس خواہش کو، اس درخواست کو قبول فرماتے ہوئے اگلی کارروائی کی کا حکم صادر فرمائیں.
آج کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس مجلس میں وقار مجلس کے طور پر حضرت مولانا مولوی نباز ملت الحاج مشائخ سید عبدالحی صاحب روشن منور ابراہیمی ہمارے ساتھ ہیں. ان کا بھی فیض ہمیں حاصل ہے اور مرشد کے ساتھ وہ شریک رہتے ہیں، اور جب مرشد کی طبیعت میں کچھ فرق محسوس ہوتا ہے تو اس مسند کی ذمہ داری آپ قبول کیا کرتے ہیں. آپ سے بھی میں اجازت طلب کرتے ہوئے جلسے کا آغاز کرتا ہوں. باقاعدہ روایت کے طور پر تو نعت تلاوت کلام پاک کے بعد نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برخدارہ عالم خان کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تلاوت نعت کے کلمات کی تلاوت کریں. اور نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جسے لکھے ہیں پیر و مرشد الحاج سید میران جی عابد خان میرے صاحب کی لکھی ہوئی. تنویر کبریا ہے سراپا رسول کا، تنویر کبریا ہے سراپا رسول کا. اللہ کو دیکھنا ہے لو دیکھو رسول کو، تنویر کبریا ہے سراپا رسول کا. آئے نہیں تو عرش پر ٹھہرا رہا خدا، آئے نہیں تو عرش پر ٹھہرا رہا خدا. آنا پڑا آنا پڑا توڑا لبادہ رسول کا، لبادہ رسول کا. اللہ کو دیکھنا ہے لو دیکھو رسول کو، تنویر کبریا ہے سراپا رسول کا. کس سے بیاں ہو رتبے اعلیٰ رسول کا، کس سے بیاں ہو رتبے اعلیٰ رسول کا، کس سے بیاں ہو رتبے اعلیٰ رسول کا. صدقہ رسول کا. اللہ کو دیکھنا ہے لو دیکھو رسول کو، تنویر کبریا ہے سراپا رسول کا. پیاسے ہو آؤ مت ڈرو پی جاؤ
سب کے لیے سب کے لیے ہے عام یہ چشمہ رسول کا، چشمہ رسول کا، اللہ کو دیکھنا ہے لو دیکھو رسول کو، تنویر کبریا ہے سراپا رسول کا، شیشے پہ اتحاد کے سنگ بار عام ہے، شیشے پہ اتحاد کے سنگ بار عام ہے، شیشے پہ اتحاد کے سنگ بار عام ہے، عابد خدا عابد خدا سے مانگ وسیلہ رسول کا، وسیلہ رسول کا، اللہ کو دیکھنا ہے لو دیکھو رسول کو، تنویر کبریا ہے سراپا رسول کا۔ السلام علیکم۔ نعت امام الکائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے میں شاہ مدثر نظامی کو آواز دیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ نعت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام سماعت فرمائیے۔ حضرت الحاج سید میران جی صاحب عابد خنمیری قبلہ مدد ذیل والے کے لکھے۔ زمانہ 9 صدی سے منتظر تھا آپ کا مہدی، زمانہ 9 صدی سے منتظر تھا آپ کا مہدی، جب آئے آپ تو خوش ہو گئے ارض و سما مہدی، جب آئے آپ تو خوش ہو گئے ارض و سما مہدی، بیک جنبش کیا خطرے کو خلزم آشنا تو نے، بیک صحبت کیا آسی کو مرد با خدا تو نے، بیک ساگر سمندر معرفت کا دے دیا تو نے، بیک ساگر سمندر معرفت کا دے دیا تو نے، بیک انگشت دل کے چاند کو شق کر دیا تو نے، بیک غمزہ بتے بے پیر کو اپنا لیا تو نے، زمانہ 9 صدی سے منتظر تھا آپ کا مہدی، جب آئے آپ تو خوش ہو گئے ارض و سما مہدی، شب تاریک مذہب کو
وہ اگلی سی سحر بخشی، جمال حق کے جلووں کے لیے تابع نظر بخشی، ہلا دے عرش اعظم کو وہ آہ پر اثر بخشی، ادھر دی ضبط کی تعلیم کو مجنوں، ادھر دی ضبط کی تعلیم مجنوں کو ادھر بخشی، زلیخا تصوف کو شریعت کی ردا تو نے، زمانہ 9 صدی سے منتظر تھا آپ کا مہدی، جب آئے آپ تو خوش ہو گئے ارض و سما مہدی، جلایا قصر نفرت میں محبت کا دیا تو نے، ہر ایک نخل تمنا کو کیا پھر سے ہرا تو نے، فسون عشق سے ہر گل کو تازہ کر دیا تو نے، ملا جو جوہر قابل اسے چمکا دیا تو نے، کہیں پایا جو شعلہ عشق کا بھڑکا دیا تو نے، زمانہ 9 صدی سے منتظر تھا آپ کا مہدی، جب آئے آپ تو خوش ہو گئے ارض و سما مہدی، تیری صحبت میں شاہوں کا نشہ کافور ہوتا ہے، جو تجھ سے دور ہوتا ہے وہ حق سے دور ہوتا ہے، پڑی جس پر نظر تیری وہ فخر طور ہوتا ہے، جسد خاکی سہی لیکن وہ غرق نور ہوتا ہے، خدا کی دید کا سودا بڑا سستا کیا تو نے، زمانہ 9 صدی سے منتظر تھا آپ کا مہدی، جب آئے آپ تو خوش ہو گئے ارض و سما مہدی، ہدایت کے چمن کو دی بہار جا فضا تو نے، عالم پہ صداقت کی ردا تو نے، جفا پرور نظاروں کو دیا رنگ وفا تو نے، تیری تعلیم کے صدقے سبق ایسا دیا تو نے، نظر کے سامنے ہی کر دیا قالو بلا تو نے، زمانہ 9 صدی سے منتظر تھا آپ کا مہدی، جب آئے آپ تو خوش ہو گئے ارض و سما مہدی، نخوش حسن فطرت کو عطا کر دی جلا تو نے، دبوچا رسم و عادت اور بدعت کا گلا تو نے، قسم حق کی کوئی مذہب نہیں لایا نیا تو نے، بتایا ذکر حق کو فرض ہے صبح و مساء تو نے، دیا پھر درس نوبت کا بتر زیرت جگہ تو نے، زمانہ 9 صدی سے منتظر تھا آپ کا مہدی، جب آئے آپ تو خوش ہو گئے
عرض و سما مہدی. مخطب پر پہنچا ہوں. دکھائی راہ عابد سب کو مصحف اور سنت کی. دکھائی راہ عابد سب کو مصحف اور سنت کی. عطا کی روشنی بیماری آنکھوں کو بصیرت کی. بتا دی آخری منزل بچشم سے عبادت کی. ڈرایا پھر نہ دوزخ سے نہ دی ترغیب جنت کی. مسلط کر دیا فکر و نظر پر لا الہ تو نے. زمانہ 9 صدی سے منتظر تھا آپ کا مہدی. جب آئے آپ تو خوش ہو گئے عرض و سما مہدی. السلام علیکم. ایک تحریک چلی تھی نوجوانوں کی جو اس بکھرتے ہوئے شیرازے کو یکجا کرنے کی کاوشوں میں منہمک تھے. اسی تحریک سے وابستہ ایک شیراز بھی تھا. آج وہ ایک تحریک پیش کرنے کے لیے آپ کے روبرو آ رہا ہے. میری مراد شاہ شیراز نظامی سے ہے جو تحریک صدارت پیش کریں گے، اور ان کی تائید کے لیے جناب جمیل خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز مشائخین اکرام و سامعین حضرت و سامعین حضرات و عزت مآب خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نظام کائنات اس بات پر گواہ ہے، انبیاء کا مبعوث ہونا اس بات کی قوی دلیل ہے کہ انسان رہبری کے معاملے میں رہبر کا محتاج ہے. بغیر رہبر کے نظام کائنات میں خلل ہے. انبیاء کے بعد اولیاء، اولیاء کے بعد علماء سے اللہ نے انسانوں کی رہبری کا کام لیا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرفیق ثم الطریق، یعنی راستہ چلنے سے پہلے رفیق راستہ کا انتخاب کرو. یعنی زندگی کا سفر اس وقت آسان ہے جب اس سفر کے رہبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کیونکہ آپ کی سیرت کو اللہ نے اسوہ حسنہ کے نام سے یاد فرمایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سیرت حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی ذات ہے جو درمیان امت میں رہبر دین ہیں، جو من جانب اللہ ہیں، مامور من اللہ ہیں. اللہ کا فضل و احسان ہے کہ قوم مہدویہ خاتمین علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہے. آج کا یہ جلسہ سیرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام بھی ایک سفر ہے، اور سفر کی کامیابی ایک ماہر رہبر کی رہبری کی محتاج ہے. بحمداللہ اہل چند پٹن کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ سرزمین چند پٹن میں ایک ایسی ہستی کو پیدا کیا جس ہستی سے ایمان و عقائد کو چین و سرور ملا. تو وہی دشمن ایمان و عقائد کے دلوں پر لرزہ طاری ہو گیا. جس ہستی نے قوم مہدویہ کی نمائندگی سارے ہندوستان میں اس انداز میں کی کہ اغیار بھی مہدویوں کا لوہا مانتے ہو گئے. اتنی تفصیل کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ اب بھی مجھے نام لینے کی ضرورت باقی ہے، مگر چونکہ تحریک صدارت کا فریضہ انجام دینا ہے، اس لیے یہ بندہ ناچیز آج کی اس پرنور مجلس تحفظ ختم نبوت و عقائد بسلسلہ میلاد امامنا مہدی موعود علیہ السلام کی صدارت کے لیے وقار قوم، شمس العلماء، مفسر قرآن، علامہ حضرت سید میران جی عابد خنمیری صاحب قبلہ کا اسم گرامی پیش کرتے ہوئے شرف و فخر محسوس کرتا ہوں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ تحریک کی تائید کرتا ہوں. احترام، آپ دیکھ رہے ہیں آج حالت بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ آج آپ کی مجلس میں حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہدی موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں کوشش کی ہے، لیکن حالات اندر سے خراب ہو رہی ہے. اس لیے میں بیٹھ بھی نہیں سکتا. اگر آپ اجازت دیں گے تو میں رخصت ہو جاتا ہوں اور جا کر میں لیٹ جاتا ہوں. آپ برائے کرم معاف کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اس مجلس کو ان کے ماننے والوں کی محبت اور محنت کی وجہ سے کامیاب فرمائے. آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. صحبت کیا آسی کو مرد با خدا تو نے، بیک ساگر سمندر معرفت کا دے دیا تو نے، بیک ساگر سمندر معرفت کا دے دیا تو نے، بیک انگشت دل کے چاند کو شق کر دیا تو نے، بیک غمزہ بتے بے پیر کو اپنا لیا تو نے. زمانہ 9 صدی سے منتظر تھا آپ کا مہدی، جب آئے آپ تو خوش ہو گئے ارض و سما مہدی. شب تاریک مذہب کو وہ اگلی سی سحر بخشی، جمال حق کے جلووں کے. نوجوان کے چہرے پر ہمیشہ کرختگی کیوں رہتی ہے اور عجیب سے ناخوشگواری کے جھریاں محسوس ہوتی ہیں؟ ایسا کیوں ہے؟ لیکن جب میں نے اسے قریب سے دیکھا تو جہاں بدعقیدگی کی بات آتی ہے اس کے چہرے پر نفرت کا غازہ تو ضرور چڑھتا ہے. جہاں ایمان اور عقیدت کے تحفظ کی بات آتی ہے اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے اور اس کے ہونٹوں پر گلاب جیسی مسکراہٹ رنگس کرنے لگ جاتی ہے، جسے ہم افسر مہدی کے نام سے جانتے ہیں. الغرض اپنے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ آج کی اس محفل میں سب کا استقبال کرنے کے لیے حاضر ہے. میں آواز دیتا ہوں کہ وہ مائک پر آئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم. اما بعد، جو دین حق کا صدا احترام کرتے ہیں، حدیث پاک کا یوں احترام کرتے ہیں،
وہ کلام کرنے سے پہلے سلام کرتے ہیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل صد احترام سامعین اکرام، آج کی اس تاریخی اور مقدس ترین مجلس میں ذہ نصیب کے اس حقیر بندے پر تقصیر کو خطبہ استقبالیہ کی ذمہ داری سے سرفراز کیا گیا ہے، جس کے لیے میں خدائے برتر و بالا کا شکر ادا کرتا ہوں اور منتظمین جلسہ کا بھی شکر گزار ہوں۔ تو آئیے سب سے پہلے میں عین دار اسلاف، صاحب فکر و نظر، مرشد کامل، دانائے حقیقت، پیر طریقت، ہستی پروقار، شمس العلما، مفسر قرآن، مؤلف معجم دین، علامۃ العصر، حضرت پیر و مرشد مشائخ الحاج سید میران جی صاحب عابد خن میری قبلہ دامت فیوزہم کا ڈیس پر تشریف فرما، علماء اکرام، سامعین و منتظمین کی جانب سے آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آپ کی ہستی کو آبروئے ملت مہدویہ کہنا ہماری خوش نصیبی ہے۔ تقریباً نصف صدی یعنی 50 سال سے زائد آپ نے قوم و ملت کی دینی بصیرت اور ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے صرف کیا ہے۔ صدر والا مرتبت کی تفسیر قرآن، نور ایمان ہو یا معجم دین کے علاوہ بھی بے شمار تصانیف کا شاہکار آپ نے قوم کے نام منسوب کیا ہے۔ آنے والی نسلیں اس سے فیضیاب ہوں گی انشاءاللہ۔ آپ کے مقام و مرتبے کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ قوم کی یہ خوش قسمتی ہے کہ وہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں، اس بزم کی رونق ہیں، لہٰذا آپ کا خیر مقدم کرنا ہمارے لیے باعث فخر و سعادت ہے۔ آپ کے لیے صرف یہ شعر نظر کرتا ہوں: کمال عاشقی ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا، ہزاروں میں کوئی مہک مجنون کوئی فرہاد ہوتا ہے۔ محترم سامعین، ہمارے درمیان ایک اور ہستی جو صفات عالیہ سے سرفراز ہے، ملت مہدویہ کے مؤنس و غمخوار ہیں، یار وفادار ہیں، وارث اسلاف و صالحین ہیں اور ملت مہدویہ کے بے باغ، بے لغو، بے خوف نگہبان ہیں، نیز صدر اجماع گروہ مہدویہ کے منصب پر بھی فائز ہیں، جس کی اس دور میں ضرورت تھی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حالات کیا ہیں۔ ماحول تو ایسا ہے کہ جدھر جائیں وہی قاتل مقابل، یہ صورت کب نہ تھی اے دل مقابل، عذاب عہد رفتہ سہ چکے ہیں اور اب ہے خوف مستقبل مقابل۔ لیکن وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اب ہونٹوں کو سینا نہیں ہے بلکہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، لہٰذا اس مجلس کی شان بان آن ہیں آپ، لہٰذا آپ کا حضرت پیر و مرشد مولانا مولوی الحاج سید عبدالحی صاحب روشن منور ابراہیمی قبلہ کا شان نشان استقبال کرتا ہوں، اور پھر آج کے اس مجلس کے روح رواں جنہوں نے ہماری دعوت کو شرف قبولیت بخشا ہے، یعنی میری مراد حضرت پیر و مرشد مشائخ افضل العلماء الحاج سید اشرف روحی قبلہ سے ہے، آپ کا بھی استقبال ان اشعار کے ساتھ کرتا ہوں۔ روح تک نیلام ہو جاتی ہے بازار عشق میں، رہ گزر عشق کی آسان نہیں ہوتی، عشق میں ذات کیا انا کیسی، ان عیبوں سے پاک ہستی کا ہماری مجلس میں
شرکت کرنا اور قوم سے خطاب کرنا فیوز و برکات سے بہراور کرنا ہے، لہٰذا آپ کا بھی میں استقبال کرتا ہوں۔ سامعین اکرام، اب ہے دھڑکن کہ اہل دل کا پیام سننے والا قریب ہو جائے۔ جی ہاں، آج کی اس مقدس مجلس میں رونق افروز ہیں حیدرآباد سے تشریف لائے واصل مراتب، پاسبانوں، ناموں سے خاتمین سرفراز، آداب شریعت و فیضان طریقت، محترم المقام حضرت مشائخ مولانا مولوی عالم فاضل سید نفیس اطہر میاں صاحب خنمیری قبلہ دامت برکاتہم، آپ جانشین نابیرہ حضرت فصیح الشہرہ پیر و مرشد حضرت سید ابو القاسم تسخیر میاں حیدرآبادی مدد اللہ علی کے نور نظر اور فیض یافتہ ہیں۔ آپ کا اس پرنور مجلس میں رونق افروز ہونے پر آپ کا بھی شائع نشاں استقبال اس شعر کے ساتھ ہے۔ جس راستے پر تپتا سورج ساری رات نہیں ڈھلتا، عشق کی ایسی رہ گزر کو ہم نے چنا ہے سینے میں۔ اور اس مقدس مجلس میں اور ایک ہستی اس بزم کی زینت بنی ہے جنہیں ہم دائم فکر صاحب علم و فضل علامۃ العصر کی حسن ترتیب و تربیت و فیض سے بہراور ہستی میری مراد حضرت پیر و مرشد مشائخ افضل العلماء سید تحسین آغا عرشی خنمیری قبلہ سے ہے۔ آپ کا بھی استقبال اس شعر کے ساتھ ہے۔ عجب صحرائے صورت چار سو ہے، نہ طوفان ہے نہ ساحل ہے نہ مقابل۔ سامعین، رات تو وقت کی پابند ہے، ڈھل ہی جائے گی، لیکن یہ روشنی کا سفر کبھی ختم نہیں ہوگا، اور اس روشنی کے سفر میں ہمارے ایک نورانی شمع یہاں درمیان ہے، جس سے میری مراد لائق صد احترام حضرت مشائخ مولانا مولوی جناب محترم سید اشرف ذکی محمودی صاحب، جن کے لب و لہجے سے ایمان و عقیدے کے الفاظ نور کی بوندوں کی طرح برستی ہیں اور ایمان کے شیشوں پر پڑی گرد دھل جاتی ہے۔ آج وہ ملت مہدویہ کی آنکھوں میں بصیرت کا سرما لگا دیں گے، تو لہٰذا آپ کا بھی میں پوری آن بان شان سے استقبال اس شعر کے ساتھ کرتا ہوں کہ شاید یہ آپ کے بیان کے لیے تمہید بن جائے۔ بچا کر دین و ایمان نکلے کدھر سے، کہیں ہر غام پر جاہل مقابل، یہ کہے کر دل کو سمجھاتے ہیں کب سے، رہے گا کب تلک باطل مقابل۔ اور آج کی عظیم الشان مقدس مجلس کے ناظم ادیب ملت صاحب علم، یہ وہ چراغ علم آ گئی ہے، ظلمت شب کے کالے پردوں کو چاق کیسے کیا جاتا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کیوں ہمارے یقین و عقیدے بکھر رہے ہیں، مقدس صحیفے بکھر رہے ہیں، رشتے بکھرے تو بکھرے، رابطے بکھر رہے ہیں۔ وہ اپنے پختہ لفظوں سے آپ کو بہراور کریں گے۔ اس پوری مجلس کی جانب سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس شعر کے ساتھ پل کی مثال تھے نئے نسلوں کے بیچ ہم، کیا جانے کب وہ رابطے رشتے بکھر گئے۔ میری مراد شان نظامت ادیب ملت محترم المقام حضرت فقیر سید یعقوب اسحاق ذکی صاحب سے ہے، اور آخر میں تلاوت کلام پاک سے اس مقدس مجلس کا آغاز کرنے کے لیے
जनाब सैयद इब्राहिम खलीलुल्लाह साहब नात खातिमैन से सरफराज करने के लिए जनाब आलम खान साहब और जनाब शाह मुदस्सर निज़ामी साहब और जनाब फैज़ान मेहदी साहब, तहरीक सदारत के लिए शाह शिराज निज़ामी साहब और जमील खान साहब का इस्तकबाल है। और शुक्रिया के लिए ज़ियाउद्दीन उर्फ फैयाज का भी इस्तकबाल है। इस मजलिस को नूरुन अला नूर बनाने के लिए अहले ईमान अक़ीदत व सदाक़त की राहों पर गामज़न सामाईन इकराम, पर्दानशी ख़वातीन, मिल्लत महदविया के बुज़ुर्गान दीन, नौजवान व मुंतज़िमीन जलसा का भी पूरी अक़ीदत व एहतराम के साथ इस्तकबाल करता हूँ और अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया व आखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरा तकरीबन 90% काम तमाम कर दिया है। अब मुझे किसी के भी तारुफ की पेश करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर पढ़ती भी तो इससे बेहतर तारुफ तो मैं पेश नहीं कर सकता था। मजलिस में शोरा को अगर देखूं तो अंजुम साहब नज़र आ रहे हैं। मैं ये बता दूं कि ऐसे खुश्क सीने में भी अशार के गुल जब खिलते हैं तो नज़ाकत की खुशबू किस तरह से फैलती है। बोलना और कौन। अच्छा, जाते जाते ये ज़िम्मेदारी भी इसने मेरे कंधों पर रख दी कि इस मजलिस में हज़रत मशाइख़ अलहाज मौलाना मौलवी मीरा सैयद मुजाहिद खुनमीरी साहब, मोतमद इजमाए मुर्शदीन गुरोह महदविया चनपटन का और मजलिस में शरीक दीगर मशाइख़िन का इस्तक़बाल न किया गया, वो फरीज़ा मैं अंजाम दे दूँ। अलगरज़ आप तमाम का इस्तक़बाल है। हज़रत गिरामी, तो मैं ये कह रहा था कि कभी इसने एक व्हाट्सएप की एक ट्वीट पर शायर और शार के ताल्लुक़ से अपने ख़यालात का इजहार किया था। उसे पढ़कर और सुनकर यह महसूस होता था कि भला ये क्या है और किस रविश और किस खमाश में इस बात हो रही है। मगर आज इसे इस्तक़बाल के दौरान अशार का इस्तेमाल करते हुए ये महसूस हो रहा है कि सहरा में भी गुल खिलते हैं, सहरा में भी गुलिस्तां महकते हैं। अलगरज़ बहुत अच्छा तर्ज था इस्तक़बाल का और बहुत सारी मेरी ज़िम्मेदारी भी ख़त्म हुई। अब 4 तकरीरें आपके रूबरू मौजूद हैं। मैं मुक़र्रिरीन के सिर्फ नाम लूँगा, मगर जो उन्वानात दिए गए हैं उस पर थोड़ी सी बात करूँ तो बेहतर होगा। आज की इस मजलिस में अगर हम अपने क़ुलूब से दिल से सुने, तकल्लुम साथ दे और समाअतें भी वफ़ादारी करें, तो आज का ये जलसा एक तारीख़ी जलसा होगा उन्वानात के एतबार से। क्योंकि ये वो आलम है जिस आलम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि यहाँ बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, और वो लब जो तकल्लुम ही के लिए पैदा हुए हैं खामोश हैं, और वो ज़बान जिसे खामोश रहकर समातों में गुम होना है वो तकल्लुम पर आमदा है। बड़ा अजीब व गरीब माहौल है। बोने हैं कि कोहसारों का ख़त नापने पर कमर बस्ता है, खद्दावर हैं कि अपने ख़त पर आंसू बहाकर किसी गुमनाम सी वादी में गुम हो जाने की काविशों में मुब्तला हैं। तहज़ीब तसुए बहा रही है, लताफत कसमसा रही है, कसाफत का उरूज है। अजीब माहौल है। आलिम किसी तकरीर पर किसी मौजू को लेकर गुफ्तगू करने से क़ब्ल ये सोचने पर मजबूर है कि पता नहीं कौन किस बात को रिकॉर्ड करे और हंगामा कर दे। आलिमों पर भी, गुफ्तगू करने वालों पर, सब पर एक अजीब तरह की गैर महसूस जंजीरें लगी हुई हैं।
عجیب عالم ہے، لگتا ہے کہ ایک عذاب ہے جسے ہم گزر رہے ہیں۔ اور جہاں تک میں کہوں گا، جب تک کہ علماء اور رہبران دین گفتگو نہیں کریں گے، مسائل کو، احکامات کو ہمارے سامنے حقائق اور صداقت کو پیش نہیں کریں گے، ہماری رہنمائی ہو نہیں سکتی۔ انہیں آزادی ضرور حاصل ہونا چاہیے۔ بات بات پر تفرقے اٹھانا، کسی عالم کی کسی کی بات کو لے کر اسے ہوا بنا دینا، واٹس ایپوں میں ڈال کر اس کے پیچھے مختلف قسم کی باتیں پیدا کر دینا، یہ تمام بھی جو ہے یہ شریفانہ پہلو نہیں ہے۔ لہٰذا آج کے اس جلسے میں ہم تمام کو نہایت ہی سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا، کیونکہ منتظمین نے 4 قرآن کی آیتوں کا انتخاب کیا، اور ان آیتوں کے مفہوم اور تفاسیر میں اس کے نورانی دامن میں جو پہلو ہمک رہے ہیں، ان پہلوؤں کو الفاظ کے سانچے میں ڈھال کر عام فہم ذہنوں کے لیے موضوعات ترتیب دیے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں حضرت مشائخ مولانا مولوی سید اشرف روحی محمودی صاحب دامت اقبالہم کو آواز دیتا ہوں کہ ان کا عنوان سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 124 سے لیا گیا ہے، جس میں دعائے ابراہیم علیہ السلام شامل ہے، اور اس دعا کے مفہوم میں یہ عنوان آتا ہے، یہ حقیقت میں پوشیدہ ہے اور یہ عنوان لیا گیا ہے۔ عنوان ہے دعائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ثمر مہدی موعود علیہ السلام۔ آپ نے، حضرت نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میری ذریت میں سے بھی ایک امام بنا، تو اللہ نے وہ دعا قبول کی۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ امام مہدی موعود علیہ السلام کی برکت ہے۔ لہٰذا میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ یہ اسرار اور رموز جو موجود ہیں اسے واہ کریں، تاکہ ہمارے ذہنوں کو جلا حاصل ہو۔